یہ موضوعات قرآن مجید کے رکھنے کی وجہ یہی تھی کہ چونکہ ماہ مبارک آگے ابھی کافی دن اس کے باقی ہیں، تو شروع کے اندر ہم قرآن کے موضوعات کے اوپر آپ کو اتنے درس دے دیں تاکہ قرآن کی اہمیت، اس کی ضرورت آپ پر بالکل واضح ہو جائے اور آپ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں۔ 27ویں تک آپ قرآن مجید کا اکثر حصہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ پڑھ چکے ہوں۔ تو آج قرآن پر یہ آخری موضوع ہے۔ ہاں یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے آخری درس تک ہم ہر دوسرے تیسرے درس کے اندر قرآن کی دعوت آپ کو ضرور دیتے رہیں گے، بلکہ جتنے دروس ہیں وہ ہیں قرآن کے اندر سے، لیکن بالکل قرآن پاک پر یعنی درس یہ آخری ہمارا ہے۔ اور ہمارا آج کا موضوع رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف رجوع، قرآن کی طرف لوٹ آئیں، قرآن کی طرف پلٹ آئیں قرآن کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ پہلا پوائنٹ اس میں عرض کرنے لگا ہوں، ہمارا قرآن سے جو ایک تعلق ٹوٹ گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہے، ہم نے قرآن کو جتنی بڑی یہ نعمت ہے اتنا سمجھا نہیں ہے۔ یہ پہلی بنیادی وجہ ہے، جتنی بڑی قرآن، جتنی عظیم نعمت ہے اتنا ہم نے سمجھا نہیں ہے، اس لیے شاید ہمارا قرآن سے تعلق اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ دلیل، تو بھائی دلیل یہ ہے کہ ہم نے نعمت سمجھا ہوا ہے کاروبار کو، اولاد کو، مال کو، شہرت کو، اقتدار کو، یہ ہمارے ہاں بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی ہیں۔ جس کے پاس مال کی کثرت ہو وہ کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے میرے اوپر، جس کو اقتدار مل جائے وہ سمجھتے ہیں بہت بڑی نعمت میرے پاس ہے، جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ کہتے ہیں اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، رزق چھم چھم برس رہا ہے، وہ اس کو بڑی نعمت سمجھتا ہے۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھ لیجئے، اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے تو علماء نے بالاتفاق لکھا ہے نہ آپ کے لیے وہ پیسہ نعمت ہے، نہ آپ کے لیے وہ اقتدار نعمت ہے، نہ آپ کے لیے وہ شہرت نعمت ہے، اور نہ آپ کے لیے مال و دولت نعمت ہے، نہ آپ کے لیے اولاد نعمت ہے۔ ہدایت ہے تو یہ ساری چیزیں نعمت بن سکتی ہیں۔ صحت آپ کے لیے نعمت بن سکتی ہے، آپ کے لیے آپ کی جوانی یہ نعمت بن سکتی ہے، لیکن اگر ہدایت نہ ہو تو ہر شے جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ کے لیے تباہی ہے، نعمت نہیں ہے۔ آپ کے لیے تباہی ہے، نعمت نہیں ہے۔ اگر ہدایت موجود ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے صحت بھی نعمت ہے، آپ کے لیے دولت بھی نعمت ہے، آپ کے لیے اولاد بھی نعمت ہے، شہرت بھی ایک لحاظ سے نعمت ہے، اقتدار بھی بہت بڑی پھر نعمت ہے۔ ہدایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہدایت کہاں سے آنی ہے؟ قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن مجید سے آنی ہے۔ اس پوائنٹ پر میں نے آپ کو لانا تھا، ہدایت آنی کہاں سے؟ قرآن سے آنی ہے۔ الف لام میم، قرآن شروع یہاں سے ہو رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اسی پہلے پارے کے اندر موجود ہے ھدی للناس۔ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے اور قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو شاید اتنی بڑی نعمت نہیں سمجھا جتنی بڑی یہ نعمت ہے، اسی لیے ہم قرآن سے دور ہیں۔ رجوع الی القرآن کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے لیے ابھی اللہ نے آپ کو جو زندگی دی ہے، بڑی زندگی باقی ہے، آئیے اور قرآن سے جڑ جائیے، آئیے اور قرآن سے اپنے مسائل کو تلاش کیجئے۔ اس سلسلہ کے اندر ایک خوبصورت روایت میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کیوں بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں قرآن کی طرف آئیے؟ ہم آپ کو کیوں بلا رہے ہیں قرآن کی طرف؟ ہم کیوں آپ کو دعوت دے رہے ہیں قرآن کی طرف؟ لازم بات ہے، کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو بات ہے کہ ہم بار بار دعوت دے رہے ہیں، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا بھی تو کوئی فائدہ ہونا چاہیے، یا ہمارے یہ الفاظ، ہماری یہ محنت، ہماری یہ مشقت کسی کام کی نہیں ہے؟ تو بہت کام کی ہے۔ اس پر میں ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت پیاری روایت ہے، اگرچہ تفصیلی ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ فرمایا اس کی پہلی شان یہ ہے، اس قرآن مجید کی، اس قرآن پاک کی جو ہمارے پاس موجود ہے،
اس میں تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کی اطلاعات بھی ہیں، اور تمہارے بعد پیش آنے والے جو حالات ہیں ان کی خبر بھی اس قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ یہ اس قرآن کی پہلی شان ہے، جو گزر گئے ان کے حالات بھی اس میں موجود، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کی خبریں بھی اس قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ اور فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ۔ یہ قرآن پاک کی اللہ کے محبوب نے دوسری بات ارشاد فرمائی یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور یہی فرمایا کہ حکمت بھرا ذکر ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ جو آپ نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم آپ دعا مانگتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، یہی قرآن مجید ہے۔ اور فرمایا جو ہمارے عمل کی بات جو میں نے عرض کیا، ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کسی اور کو دعوت دیتے ہیں قرآن کی طرف، تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ فائدہ یہ ہوگا، میرا آقا نے فرمایا وَمَن دَعَا إِلَيْهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ فرمایا اس قرآن کی شان یہ ہے جس نے لوگوں کو اس قرآن کی طرف دعوت دی، جس نے لوگوں کو اس قرآن کی طرف بلایا، جس نے لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور کہا کہ تم نے قرآن کو تو جزدان کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے، یہ قرآن کی شان نہیں ہے، قرآن کے نازل کرنے کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ تم قرآن کو ختم پاک پر پڑھو، یا قرآن کو سال ثواب کے لیے پڑھو، یا قرآن کو برکت کے لیے پڑھو۔ فرمایا جو شخص قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا، اور کسی کو ہدایت ملے یا نہ ملے، جو لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے گا اللہ اس کو پکی ہدایت عطا فرما دے گا۔ یہ ہے ہمارا قرآن پہ بار بار آپ کو اس پر اصرار کرنا کہ خدا کے لیے قرآن کی طرف واپس آ جائیے۔ آپ کا تو فائدہ ہے ہی ہے، میرا بڑا فائدہ ہے اس میں آپ کا بڑا فائدہ ہے۔ اگر آپ دوسرے احباب کو دعوت دیتے ہیں تو آپ کا بڑا فائدہ ہے، اللہ آپ کو ہدایت آپ کے لیے پکی لکھ دے گا، آپ کو ضرور ہدایت مل جائے گی۔ آپ کہیں کہ میں آفس میں جا کے دوستوں کو دعوت دیتا ہوں تو دوست مذاق اڑاتے ہیں، وہ تو قرآن کی طرف نہیں آتے، تو یار نہ آئیں، ایک بھی نہ آئے۔ پہلی بات تو یہ لوگ آتے ہیں، آپ دعوت دے کے تو دیکھیں، اگر ایک بھی نہ آئے تو آپ کو دعوت دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرما دے گا۔ یہ کم بات ہے، یہ جو آپ کو انعام مل رہا ہے ہدایت کی صورت میں، کیا یہ کم ہے؟ کہا نہیں، یہ بہت بڑا انعام ہے، اس سے بڑا انعام مجھے نہیں چاہیے۔ مال و دولت کا انعام کم ہے، اور اسی طرح دیگر چیزیں انعام کم ہے، ہدایت سب سے بڑا انعام ہے۔ ہدایت جس کے لیے کم و بیش اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا۔ ہدایت ابھی میں نے عرض کر دیا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو اور ہدایت نہ ہو، یقین جانی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھے میں دنیا کا غریب ترین بندہ ہوں، بھائی بل گیٹس دنیا کا امیر ترین بندہ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ بل گیٹس دنیا کا امیر ترین بندہ نہیں، امیر ترین بندہ وہ ہے جس کے پاس ہدایت ہے، جس کے پاس حضور کا امتی ہونے کا یہ جو سند اور شرف ہے، سرٹیفکیٹ ہے، وہ اس کے پاس موجود ہے، وہ بندہ بڑا امیر ہے۔ ہم نے اس کا جو کرائیٹیریا ہے امیر ہونے کا وہ کچھ اور بنایا ہوا ہے، ہمارے ہاں چونکہ معیار کچھ اور ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ کامیاب ہے، وہ بندہ سکسیسفل ہے، وہ بندہ بڑا کامیاب ترین بندہ ہے۔ نہیں، قرآن اس کو کہہ رہا ہے جس کے پاس ہدایت موجود ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب تیسرا پوائنٹ توجہ سے سنیے گا، اور یہ آخری بات ہے، میں عرض کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا خدا کے لیے۔ رجوع الی القرآن ہمارا موضوع ہے، قرآن کی طرف لوٹ آئیے، اور یہ بات یاد رکھیں، یہ پوائنٹ اتنا اہم ہے کہ اگر دل پر یہ نقش ہو گئی یہ بات تو سمجھ لیجیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ہدایت عطا فرما دے گا۔ اور وہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو قرآن سے دور ہو جائے نا، جو قرآن سے دور ہو جائے یا اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لے، وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے اپنے آپ کو رب سے دور کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، وہ سمجھ لے کہ میں قرآن سے دور نہیں ہوا، میں رب کائنات سے دور ہو گیا ہوں، کیونکہ قرآن تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، تو جو قرآن سے دور ہے سمجھ لیں وہ رب سے دور ہے۔ اسی کے اندر جواب موجود ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں رب کے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں رب کا قرب پانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہ سجدوں کی لذت مل جائے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہ رونا نصیب ہو جائے جو حضور کے صحابہ قرآن پڑھتے ہوئے رات کو اکیلے کھڑے ہو کر روتے تھے، اور قرآن پڑھتے ان کو رونا آتا تھا، آنسو گرتے تھے، ان کے داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی،
کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رب کا تمہیں قرب ملے اور تمہیں اللہ کی معرفت بھی نصیب ہو جائے، رب کے تم اچھے نیک بندے بھی بن جاؤ، تو کہا پھر یہی اسی تیسرے پوائنٹ کے اندر جواب موجود ہے کہ جس قرآن کو پڑھ کے تم اللہ سے دور ہوئے تھے، اسی قرآن کو سمجھ کے پڑھو، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ تیسرا پوائنٹ بڑا اہم تھا، اس پہ آپ نے ضرور توجہ کرنی ہے۔ وہ کون سا بندہ مومن ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میں رب کے قریب ہو جاؤں؟ وہ کون سا بندہ مومن ہوگا معاذ اللہ جو یہ چاہے گا کہ میں رب سے دور ہو جاؤں؟ اور دور اس معنی میں نہیں ہے، رب تو ہر ایک کے قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رب تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دور کا معنی کچھ اور ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ تو کہا وہ والا جو قرب والا معنی ہے نا، اللہ کے پیارے بندے بن جاؤ، رب کے محبوب بندے بن جاؤ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ رجوع الی القرآن کرے، قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھے، اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑے، جس طرح حضور کے صحابہ نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا تھا اور اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزت دے دی، آخرت میں تو ان کے لیے ہے ہی ہے عزت۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ تو ان کے لیے نعمتیں ہیں ہی ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ نے دیکھے ان کو کیا مقام دیا کہ ہر صحابی کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد، قرآن کو اندر اتارنے کے بعد، قرآن کو روح تک اتارنے کے بعد، سمجھ کے قرآن کو پڑھنے کے بعد، فرمایا میرے ہر صحابی کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، کہ میرے جو صحابہ ہیں اصحابی کالنجوم، یہ ستاروں کی مانند ہے میرے صحابہ، جس ایک کی بھی تم پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ وہ صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند کیوں بنے؟ وہ صحابہ ہادی اور مادی کیوں بنے؟ وہ معیار ہدایت کا کیوں بنے؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو اپنی روح تک اندر اتار لیا تھا۔ اللہ نے ہر صحابی کو ہادی بھی بنا دیا، مہدی بھی بنا دیا۔ اگر صحابہ ہادی اور مہدی بن سکتے ہیں، اگر صحابہ آسمان کے ستارے بن سکتے ہیں، چلو ہم ہادی مادی نہ بھی بنے، ہم آسمان کے ستارے نہ بھی بنے، تو یار خاک تو نہ بنے نا، خاک کے ذرے تو نہ بنے، کچھ تو روشنی ہمیں ملنی چاہیے نا۔ وہ روشنی ہمیں قرآن سے مل رہی ہے اور وہ روشنی ہر گھر کے اندر موجود ہے، بس بٹن آن کرنے کی دیر ہے۔ گھر کے اندر بلب لگا ہو نا، اتنی بڑی لائٹ لگی ہو اور کنیکشن بھی ہو، آپ کہیں یار کمرے میں اندھیرا بڑا ہے، گھر سے باہر نکلے یار میرے کمرے میں اندھیرا بڑا ہے، کوئی سمجھدار بندہ آپ کو ملے گا تو کیا کہے گا؟ کہے گا نادان، ہر شے تو کمرے کے اندر موجود ہے، کنیکشن بھی دیا ہوا ہے، بلب بھی لگا ہوا ہے، لائٹ لگی ہوئی ہے، تو بٹن تو آن آپ نہیں کرنا ہے، تو بٹن آن کرو گے تو اندھیرا ختم ہوگا نا کمرے سے۔ آپ شکایت کر رہے ہو کہ میرے کمرے میں اندھیرا بڑا ہے، کہ میں نوجوانوں کے لیے خاص کر بات عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں ڈپریشن بہت ہے، پریشانی بہت ہے۔ مجھے ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، نوجوان ملا، کہتے ہیں اتنا پیسہ میرے پاس ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ جتنے بھی آپ کے سوالات کا ایک بنڈل ہے نا کوشچن کا، ان تمام کا ایک ہی آنسر ہے، کیا؟ قرآن۔ کیا ہے؟ قرآن۔ تو بلب آن کرو گے تو اندھیرا ختم، روشنی آ جائے گی۔ قرآن تو ہر گھر میں موجود ہے بھائی، پڑھو گے تو آپ کی زندگی سے وہ سٹریس اور ٹینشن اور یہ سارا کچھ دور ہوگا۔ پڑھنا ہی نہیں ہے تو پھر کیسے آئے گا؟ خدا کے لیے دعوت قرآن ہم آپ کو دے رہے ہیں، رجوع الی القرآن کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں، قرآن سے جڑ جائیے، ہر مسئلے کا حل اسی کتاب کے اندر موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔